اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی نصیحت آموز آیت لکھتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم کہیں گے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہم مخاطب پاکستانیوں سے ہیں۔ آج بہت سخت وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، بہت سخت تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ آگے اس سے پہلے کی آیتیں اور اس کی بعد کی آیتیں بھی بیان کریں گے، فی الحال صرف اس حصے پر بات کرتے ہیں۔ وَعَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کا مفہوم پڑھ کے اور سوچ کے اور سن کے۔ اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے وَعَلَمُوا، اچھی طرح جان لو اس بات کو۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، اچھی طرح جان لو اس بات کو۔ اس کا مفہوم ہم بیان کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، جب اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں آ جائے گا، یعنی جو تم کرنا چاہو گے اللہ تمہیں نہیں کرنے دے گا۔ جو تمہارا دل چاہے گا کہ میں کروں، راستے میں اللہ کھڑا ہوگا، تمہیں نہیں کرنے دے گا۔ اور اس آیت سے پہلے جو آیت ہے سورہ انفال میں، جو اللہ تعالیٰ نے پوری یہ صورت ہی جلالی ہے، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ تو بالکل جہادی جلالی، اور سورہ توبہ تو اتنی جلالی ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی، سورہ توبہ۔ اور یہ سورہ انفال بھی منافقین کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، مومنین کو تنبیہ اور نصیحت کہ منافقت نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ صرف پاکستانی قوم کے لیے آج شروع ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، اور دیکھو ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، کافروں سے مخاطب نہیں ہے۔ اللہ مخاطب ایمان والوں سے ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی، ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ دعویٰ تو ہمارا ایمان کا ہی ہے نا، لیکن تنبیہ دیکھو، یہ اللہ کافروں اور منافقوں سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جواب دو اس پکار کا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کا جواب دو جب سیدی رسول اللہ تمہیں آواز دیں، اور جو وہ آواز دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف تمہیں وہ آواز دے رہے ہیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، اس سے تم زندہ ہو جاؤ گے، اس سے تمہیں حیات حقیقی ملے گی، اس سے تمہیں حقیقی آزادی ملے گی، اس سے تمہیں دائمی ابدی زندگی ملے گی۔ لما یحییکم، جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جواب دو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سیدی رسول اللہ تمہیں آواز دیں، جب سیدی اذا دعاکم لما یحییکم، جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیت ہے، اب آپ کو اس کی ترتیب اور سیاق و سباق سمجھ آئے گا۔ پہلے اللہ اس کے رسول، حکم دیا جا رہا ہے کہ جو سیدی رسول اللہ تمہیں پکاریں اللہ اس کے رسول کی جانب،
اس کا جواب دو، کیونکہ تمہاری حقیقی زندگی اسی میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے خبردار ہو اس وقت سے، اگر تم نے اس پکار کا جواب نہیں دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا دل چاہے گا بھی کہ وہ کرے، جواب دے، لیکن اللہ پھر تمہیں توفیق اور اجازت نہیں دے گا۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سب آخر میں گھوم کے تو تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، سب کو جمع کرے گا تمہیں وہ۔ اور پھر اگلی آیت سنیں ذرا کیا ہے، زیادہ عبرت والی ہے، وجود کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اور یہ تینوں آیتوں کا سیاق و سباق آج پاکستانی قوم پر نافذ کر کے دیکھ لیں ہم کس جگہ کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ تمہارے معاشرے پر، تمہاری قوم پر آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں ظلم کیا کرتے تھے۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ پھر شدید انتقام لینے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایسا عذاب دے گا دماغ ٹھیک کر کے رکھ دے گا تمہارا۔ یہ آیتیں ہیں صحیح بخاری کی حدیث شریف میں سیدی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب عذاب آتا ہے کسی قوم پر لکھ دیتا ہے اللہ تو پھر پوری قوم پر آتا ہے، اچھے برے بڑے بوڑھے بچوں سب پہ آتا ہے۔ پھر اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو اجر دے کے حساب کر کے ان کو معاملہ الگ کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو بے گناہ مارا جائے گا، جو معصوم تھا، جس کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ عذاب سب پہ آئے گا، بمباری ہوگی تو پوری قوم پر ہوگی، زلزلہ آئے گا تو پوری قوم پر آئے گا، پتھروں کی بارش ہوگی تو پوری قوم پر ہوگی، سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ کچھ کی بدعمالیاں ہوں یا تمام کی بدعمالیاں ہوں، جب عذاب آئے گا تو پوری قوم پر آئے گا۔ اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسول۔ سورہ توبہ، سورہ انفال، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے؟ جب زمین میں کمزور مسلمان عورتیں اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میرے مالک اپنی طرف جانب سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما، کوئی مددگار بھیج ہمارا جو ہمیں بچائے۔ آج سورہ توبہ اور سورہ انفال نکال کر پڑھنا، اللہ کا جلال دیکھنا، اور یہ دیکھنا کہ یہ پاکستانی قوم پر کیسے نافذ ہو رہا ہے کہ جب چاروں جانب سے مسلمان پکار پکار کے چیخ کر پاکستان کو بلا رہے ہیں، مسلمانوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمیں ظالموں سے نجات دو، چاہے کشمیر ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے فلسطین ہو، اور ہم زمین سے چپکے رہ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے ثقلتم فی الارض، تم زمین سے چپکے رہ جاتے ہو، نکلتے نہیں اپنے گھروں سے، کیونکہ فرمایا یہی کہ ایک وقت آ جائے گا جب تمہارا دل بھی چاہے گا کہ تم کرنا چاہو، لیکن اب اللہ کی جانب سے پابندی لگ چکی ہوگی۔ آج وہ تمام مسلمان حکمران اور صاحب اختیار جن کو اللہ نے اقتدار بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، عہدہ بھی دیا ہے، شہرت بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، ایک دفعہ وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے، اس کے بعد ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ وہ دین کی خدمت کریں گے اور کچھ کریں گے تو کر نہیں سکیں گے، کیونکہ اب اللہ بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ یہ تو انسان کی زندگی کے ہر موقع پر یہ آیت نافذ ہوتی ہے۔ تم نے اگر ماں باپ کی خدمت آج نہیں کی، ان کو تنہا چھوڑ دیا، ان کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گا، عیاشیاں کرتے رہے، جب وہ دنیا سے گزر جائیں گے پھر تمہارا دل کرے گا کاش مجھے موقع ملتا میں خدمت کر لیتا، لیکن اب اللہ بیچ میں حائل ہو چکا ہے۔ تم نے کسی کی امانتیں دینی ہیں، تم نے کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں، تم نے کسی کے مال کو زیادتی کے ساتھ ضبط کیا ہوا ہے، تم دیتے نہیں ہو۔ جب تم پر فالج گرے گا اور تم بستر پہ لیٹے ہوگے اور تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس وقت تمہارا دل چاہے گا کاش میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرتا، لیکن اب اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو چکا ہے۔ اب تم نہیں کر سکو گے، چاہے جتنے مرضی روتے رہو، جتنی مرضی ندامت ہو، جتنا مرضی چیخے مارو، تمہارا وقت گزر گیا۔ اسی لیے زندگی کے معاملات کو کل پر مت رکھو، تمہیں نہیں معلوم کل تمہارے لیے کیا لے کر آئے گی۔ بڑوں نے فرمایا کہ انسان پر جائز نہیں ہے کہ 3 دن اس پر ایسے گزریں کہ وہ اس نے وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔
اس نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی ہوئی ہوں، اس نے سارے کام اپنے نپٹائے ہوئے نہ ہوں، سیدھے نہ کیے ہوئے ہوں۔ اس آسرے پہ نہ بیٹھے رہو کہ میرے پاس بہت وقت ہے، بعد میں کر لوں گا۔ اس آسرے پہ نہ بیٹھے رہو کہ ہماری تو معیشت کمزور ہے، ہم فلسطین کی مدد کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، کیونکہ تمہیں حکم یہ دیا گیا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب سیدی رسول اللہ تم کو آواز دیں اس چیز کی جانب جس میں تمہاری حقیقی زندگی ہے۔ تم بہانے کر رہے ہو، تمہیں اس وقت سے خوف نہیں آتا کہ جب تم کرنا چاہو گے بھی تو تم نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ تمہارے اور اس کے تمہارے دل کے درمیان حائل کھڑا ہوگا، اور پھر وہ عذاب آئے گا تمہاری قوم کے اوپر جو صرف ان پر محدود نہیں ہوگا جو تم میں ظلم کرتے تھے۔ اور یاد رکھو اللہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب۔ صرف یہ 3 آیتیں اگر آج پاکستان کے قوم، علماء، اشرافیہ، حکمرانوں، عدلیہ، ججوں کو، جرنیلوں کو سمجھ آ جائیں تو اس قوم سے عذاب ٹل جائے، لیکن یہ قوم اپنے اوپر حجت تمام کر چکی ہے۔ اور جب اللہ فیصلہ کر دیتا ہے نا، جب اللہ حائل ہو جاتا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے قلب، اور یہ انسان کے ساتھ بھی ہے اور قوموں کے ساتھ بھی ہے، اللہ قوموں کے قلب اور قوموں کے وجود کے درمیان میں بھی ہے، جب اللہ حائل ہو جاتا ہے پھر وہ قوم کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گی۔ جب ایک دفعہ ہلاکو خان نے بغداد میں کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیے تو اس کے بعد اگر کوئی مسلمان حرکت میں آیا تو کیا فائدہ؟ جب ایک مرتبہ اہل کوفہ کے شیعوں نے سیدنا امام حسین کو دھوکہ دے دیا اور اہل بیت کو اور پورے خاندان رسول کو شہید کروا دیا، اس کے بعد تم توابین کی فوجیں بناتے رہو تو کیا فائدہ؟ ایک دفعہ اہل غزہ تباہ و برباد ہو گئے، غزہ پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، معصوم بچے اور عورتیں چیختے پکارتے مدد کے لیے تمہیں شہید ہو گئے، اس کے بعد تم نے 2 جہاز خیموں کے بھیج دیے تو کیا فائدہ؟ پھر تمہارا دل بھی چاہے گا کچھ کرنے کا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہیں اجازت نہیں دے گا، پھر تم پر عذاب کی باری ہے، پھر تم پر وہ عذاب آئے گا جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا، تم میں جو حکمران تھے، جو اشرافیہ تھی، جو ایلیٹ تھی، تم یہ کہہ کر نہیں بچو گے کہ میرے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ شدید العقاب ہے، پھر تو شدید عذاب دے گا، پھر تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو اہل غزہ کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ یہ مقافات عمل تو پھر ہونا ہے، مسلمان دنیا کے ساتھ ہونا ہے جنہوں نے آج غزہ کو ترک کر دیا، اس کی معافی نہیں ہے۔ بار بار کیوں ہم مخاطب ہو کے پاکستان کے حکمرانوں سے بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آئے گا، اور عذاب آئے گا، آزمائش نہیں آئے گی، عذاب آئے گا۔ اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ جب ایک دفعہ عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے اس کے بعد دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جب تک سانس چل رہا ہے انسان توبہ کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے طنز کیا، الان، اب موسیٰ ہوا، فرعون زندہ تھا، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو لوگ حضرت فرید الدین عطار کے پاس گئے، حضرت دعا کیجئے کہ تاتاری حملہ آور ہو چکے ہیں، فرمایا نہیں، اب دعا کا وقت نکل گیا، کتابیں رکھ دو، تلواریں نکالو، اب سب مارے جائیں گے، کچھ شہید ہوں گے، کچھ کتے کی موت مریں گے، کچھ پر عذاب آئے گا، کچھ اپنے حصے کی قسم پوری کریں گے، بچے گا اب کوئی بھی نہیں۔ 114 سال کی عمر میں تاتاریوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے، تلوار ہاتھ میں تھی، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو عذاب دینا ہے۔ پھر کسی کو نہیں چھوڑا گیا ہے، نہ 114 سال کے بابے کو، نہ معصوم بچے کو، سب کی کھوپڑیوں کے مینار بنے۔
ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے، پھر تم چیخیں مارو گے، دعائیں کرو گے، اللہ کو پکارو گے، کوئی تمہارا سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ اس وقت دعاؤں کی قبولیت بند ہو جاتی ہے۔ جس طرح حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ویسے حرام کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں سیدی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے، اس کا جسم گرد آلود، اس کا کپڑے گرد آلود، اس نے اتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اتنی مشکل سے سفر کر کے آتا ہے، رو رو کے چیخ چیخ کے وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹ کر مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے، میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پورا وجود حرام میں پلا ہوا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من ذالک۔ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور جس نے حرام کر کے سیدی رسول اللہ کی امت کو دھوکہ دیا اور خیانت کی اور سیدی رسول اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیا جب وہ آپ کو پکار رہے تھے، لما یحییکم، جس میں تمہاری حقیقی زندگی تھی، اور پھر جب اللہ ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا فتنہ کہ جو پوری قوم پر آتا ہے، اور پھر اللہ شدید العقاب ان پر عقاب نازل کرتا ہے، تو اس میں پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر وہ تمہیں اپنے حصے کی سزا اور عذاب کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا بغداد کی 15 لاکھ آبادی تھی، کسی ایک کی دعا قبول ہوئی؟ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہلاکو خان نے آ کے تمہاری کھوپڑیوں کے مینار بنانے ہیں تو مینار بنے۔ پھر اب اس میں جو بے گناہ معصوم بچہ تھا جس کا کوئی کردار نہیں، اللہ اس کو لے جا کے جنت میں جو مقام دے دے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوا، جو آج فلسطین میں، جو غزہ میں ہو رہا، معصوم بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں، سیدی رسول اللہ کی امت کی بہترین حصہ وہاں کاٹا جا رہا ہے، اور ان سب کو تو اللہ اتنا بہترین اجر دے گا کہ وہ پھر جنت میں جا کے کہیں گے مالک ہمیں 10 دفعہ غزہ میں بھیج، 10 دفعہ میں شہید کروا اپنے راستے میں، ہمیں تو اتنا بڑا مقام آپ نے عطا فرمایا۔ ہمارے تو وہ لوگ جائیں گے جو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں آج اس ظلم کا، جس طرح اہل کوفہ تماشا دیکھ رہے تھے خانواد رسول کی شہادت کا۔ بعد میں تمہاری توبہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہم نے بڑا گروہ بنا لیا، توابین ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم جا کے یہ تو تمہاری مرضی ہے، تم اپنے آپ کو توابین کہہ رہے ہو، اللہ نے تو تمہیں توابین نہیں کہا۔ ڈرامہ تو تم جو مرضی مچا لو، پوری مسلمان امت اگر آج بیٹھ کے روئے پٹے ماتم کرے، صدقہ خیرات کرے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات دے، اگر غزہ ختم ہو گیا تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہونے والا۔ کہ آج تمہیں پکارا گیا ہے فلسطین کے لیے، آج تمہیں پکارا گیا ہے سیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے کے لیے، اور تم زمین سے چپک کے رہے گا کیونکہ تم کو اپنی کاروبار اور اپنی بیویاں اور اپنے پیسہ اور اپنے مال و دولت اور اپنا اقتدار تمہیں زیادہ پسند ہے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا تم میں جو ظلم کیا کرتے تھے، اور جب تک اللہ تسلی سے پھر تمہارے اندر سے فتنے ختم نہیں کر دے، تمہارے سروں کے مینار نہ بنا لے، وہ نہیں رکے گا۔ شکایت مت کرنا، اس قوم کی اشرافیہ اور حکمرانوں سے لے کر اس قوم کے عام فرد تک ہر ایک پر حجت تمام ہے۔ میرے مالک گواہ رہنا اس بات کا، ہمیں ان ظالموں میں شامل مت فرمانا کہ جن پر آپ کا عذاب آئے، ہمیں سعادت کی زندگی دینا میرے مالک، اور شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا کہ جو سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق غزوہ ہند کی سعادت جس کے نصیب میں ہوگی، جو دہلی فتح کرے گی، جو وہاں کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی، پھر واپس پلٹے گی، پھر فلسطین جائے گی، اور وہاں پہ یہودیوں کو ان سے انتقام لے گی۔ میرے مالک یہ سعادت ہمیں عطا فرمانا، ہمارے دل ٹھنڈے کرنا میرے مالک۔ آج ہم بہت بے بس ہیں، ہم نے یہ انتقام لینا ہے میرے مالک، ان معصوم بچوں کا انتقام لینا ہے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے، ہمارے ہاتھوں ان کو قتل کروانا ہے، ان ذلیلوں کو، ان مرتدوں کو، ان مشرکوں کو
ان صہیونیوں کو ہمارے کلیجے ٹھنڈے کرنا میرے مالک۔ ہم نے سیدی رسول اللہ کا انتقام لینا ہے، ہمیں خلافت علی منہاج النبوہ نصیب کرنا ہے، ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کے ادنیٰ سپاہی ہوں گے، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ فرمانا جن کے قلب اور جن کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے عقاب کے مستحق ہیں، عذاب کے مستحق ہیں۔ ربنا ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر لیا ہے، ظلمنا انفسنا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہیں فرمایا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم آپ سے راضی ہیں میرے مالک، ہم لبیک کہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کا، جب سیدی رسول اللہ ہمیں پکارتے ہیں۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ مالک ان ظالموں سے ہم بری ہیں، ان ظالموں سے ہم بری ہیں میرے مالک، گواہ رہنا، اپنے ملائکہ کو بھی گواہ کرنا اور مومنین کو بھی گواہ کرنا، ہم ان ظالموں سے بری ہیں میرے مالک، ہم ان کے گناہ میں شریک نہیں، ہم بے بس ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی زینت فرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔